अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर व आफियत से हूँ। और आज पहला ज़िलहज का 1 तारीख है और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो ज़िलहज का। और ज़िलहज का ये 10 दिन का बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत वाली दिन होती है। और इन दिनों में जितने भी अमल इबादत कर सके बहुत ही ज़्यादा सवाब है। तो रमज़ान शरीफ के बाद ये बहुत बड़ा इबादत के लिए ये 10 दिन होते हैं। और इस दिन बहुत ज़्यादा नेक अमल हर वक्त करने की कोशिश कीजिए, तो फिर वो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ कोरमा टाइप, और उसके साथ कश्मीरी रोटी मुझे किसी जगह बांटने के लिए भेजना है। और ये हम किसी को कुछ खाने पीने बांटेंगे तो बहुत ज़्यादा सवाब मिलते हैं। वो भी अपने ही बहुत ही करीब लोग हैं और उन्हीं के लिए मैं भेज रही हूँ इंशाल्लाह। अभी तो मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो बना के फिर उनको भेजेंगे। और इन दिनों प्यासे को पानी पिलाना या किसी को कुछ भी खिलाना पिलाना देना, ट्रीट करना, आपस में शेयर करना और सिदका करना, एक दूसरे को मोहब्बत शफ़क़त से बात करना, दावत देना किसी को, मतलब 9वीं का रोज़ा तो बहुत ही सवाब वाला होता है। और 9वीं का रोज़े के लिए अभी से दिल में अरमान बना के रखना और 9वीं का रोज़ा रखेंगे। अब क्या पता, मौत का तो कोई ठिकाना नहीं है, 9वीं तक कोई रहे ना रहे, लेकिन अगर नियत रखेंगे तो 9वीं का पूरा सवाब भी मिल जाएंगे। तो अल्लाह से हर मुमकिन हम वो रखेंगे, लालच रखेंगे, क्योंकि अल्लाह को ही राज़ी करना है, अल्लाह को ही खुश करना है। तो इसीलिए ये बस 10 दिन बिल्कुल हाथ से जाने नहीं दीजिए और फजूल बात मत कीजिए, एबद के एबद बिल्कुल कीजिए नहीं, और हसद मत कीजिए, और बहुत ही नेक अमल करने के बारे में सोचें। नमाज तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, और नमाज अल्लाह के साथ हमारा वो है। अगर कोई बेनमाजी भी हो, वो भी अपने आप को ये ना सोचे कि मैं बेनमाजी हूँ, लेकिन डर ज़रूर रखिए अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह माफ़ भी कर सकते हैं, माफ़ नहीं भी कर सकते हैं, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। लेकिन ये जो 10 दिन जो अल्लाह ने फरमाया है बहुत ही फजीलत वाली दिन है। और इसमें रात को भी अगर हम तहज्जुद नमाज के लिए उठेंगे, दुआएं मांगेंगे और भी बहुत सारे नफली नमाज है इन दिनों पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सवाब मिलेंगे। हर लिए अभी मेरी बच्ची भी इस दिन का कुछ आप लोग से बातें शेयर करेगी, बोल रही है, तो इंशाअल्लाह रहमान। तो बाकी अभी तो मैं ये बनाऊंगी, इसको बनाने के बाद फिर इसको मुझे भेजना है। तो बहुत प्यार से बना रही हूँ, इसका मेन इंग्रेडिएंट्स मेरा प्यार है। और इसको पकाते पकाते ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहना है। और कलमा जो भी आप लोगों को याद हो खाना बनाने के टाइम पढ़ते रहिए, और दुरूद पाक पढ़िए। और जो भी आप लोगों को आता हो, अगर किसी को तो बदकिस्मती से कुरान शरीफ नहीं आते हैं, लेकिन कुछ भी आता हो, अल्हम्दु शरीफ ही आता हो, बस उसी को पढ़ते रहिए, अल्लाह ताला बहुत अजर व सवाब देंगे। हाँ, कॉटन का ऐसे ही सिल देंगे फिर। हाँ, दुपट्टा लेके आना तो दो अंदर कैन पहनना नहीं पहनना था। हाँ, क्या है? अब क्या कह सकती हूँ, कहीं पर भेजना था कुछ मीट बना करके, लेकिन फिर उसी जगह से किसी दूसरी जगह भी जाना था पापा जी को। फिर वो लोग फ़ोन कर करके देर हो रहे हैं पापा जी को बोल रहे थे मेरे हस्बैंड को। तो अब यहाँ से जाने वाला तो मेरा हस्बैंड ही है, मैं तो घर से बाहर निकलती नहीं हूँ इस तरह। तो अब क्या करेंगे, अनफॉर्चुनेटली अभी वो नहीं पहुंचा पाएंगे जिनको बांटना था उनको। अदरवाइज़ मैंने रोटी भी अच्छी वाली ऑर्डर की थी और मीट का भुना भी बनाया था, भुना गोश्त टाइप का, तो बहुत ही मज़े वाले लेकिन बन रहे हैं अभी उसको बनने में और आधा 1 घंटा लग सकता है, क्योंकि सुबह से तो फिर इकबाल साहब अपने पापा के किसी काम के वजूहात से गए थे। पापा का तबीयत थोड़ा ना ठीक है ना, तो इसीलिए उनको थोड़ा सा कुछ दवाई कुछ पूछना था डॉक्टर से,
تو اس کے لیے صبح سویرے جانا ہوتا ہے. تو اقبال صاحب بریک فاسٹ بھی نہیں کیے تھے، ایسے نکلے تھے. پھر بولا میں جلدی آ جاؤں گا تو پھر میں بریک فاسٹ آ کے کر لوں گا. تو گئے تھے. تو وہاں سے آتے آتے ان کو بھی لیٹ ہو گئے. تو وہاں کسی اور ایک جگہ اقبال صاحب کو جانا تھا اپنے ہی کچھ پرسنل کام سے، تو وہاں پر بھی لیٹ ہو رہا تھا. اور یہاں سے میں آج یہ بنانے کو میں نے سوچا آج بناؤں گی، تو کسی سے کچھ شیئرنگ کر کے کھائیں گے پئیں گے تو دل کو اطمینان بھی ملتے ہیں. تو میرے اپنے بھائی بہن تو بہت ہی دور ہے، یا کوئی تو فوت ہو گئے ہیں، تو ان سے تو میں کھا پی ایک ساتھ نہیں سکتی ہوں. تو کچھ لوگ اپنے دل کے قریب ہیں تو سوچا ان کو بھیجوں گی. لیکن کیا کروں گی، انفارچونیٹلی وہاں پہ جانا پڑا. جلدی آ جاؤ جلدی آ جاؤ بول رہے تھے اقبال صاحب کو کوئی لوگ. تو پھر کیا کروں، پھر دل گھبراتے ہیں نا. اب میں نے وہ چولہے پہ چڑھا کے رکھا، ابھی دیکھتا ہوں اب کس کے نصیب میں ہوگا انشاءاللہ رحمان. لیکن بانٹوں گی تو ضرور، کیونکہ نیت کیا ہے کسی اور کے لیے. تو خود بھی کھا سکتے ہیں، خود بھی کھائیں گے، لیکن بانٹوں گی ضرور. اب کس کی قسمت میں ہو، اللہ کرے کہ صحیح لوگ ہو اور جن کے نیت اچھے ہو اور انسانیت ہو، جن کے دل کے اندر ڈھیر ساری. اور انسانیت بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور یہ 10 دنوں میں بھی عمل عبادت تو اپنی جگہ ہے، حقوق اللہ and حقوق العباد. اللہ کی عبادت میں پھر بھی ہم سے کچھ کمی ہو گئے تو اللہ ضرور معاف کریں گے. لیکن آپس میں انسان جو ایک دوسرے کو اذیت پہنچاتے ہیں، یا پھر کسی کو کسی کے ساتھ رحم نہیں ہوتے ہیں، ان کے اندر اخلاق نہیں ہوتے ہیں، کسی کا دکھ درد کو نہیں سمجھتے ہیں، اور بس صرف خود کہتے رہتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب کرے. اور ہر وقت بس ہدایت کی دعا کشمیر کا عوام قوم کے لیے اور سب کے لیے، ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے ہدایت کا ہونا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے. باقی بس ابھی دیکھتی ہوں، آگے بنے رہیے میری ویڈیو کے ساتھ. اور ویورز، کبھی کبھی میرا نا دل بہت اداس ہوتا ہے، بہت زیادہ اداس ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے وجوہات میرے لائف میں ہوئی ہے نا، ان لمحوں کو میں کبھی بھلانا چاہ کے بھی نہیں بھلا پاتی ہوں. بہت ہی بہت ہی اللہ تعالیٰ آخرت کے دن انشاءاللہ وہ سارے لمحے اور وہ سارے انسیڈنٹس جو میرے ساتھ گزرے ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت حشر کے میدان پہ ضرور ان کو وہاں پہ ریویل کریں گے. اللہ تعالیٰ ضرور دکھائیں گے. اور میری یہ چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر ایک جو مجھ پہ گزرے ہیں ان کے وہاں پہ سب فاش ہو کے سبوں کو دیکھنے کو ملے، کیونکہ وہاں کا جو ویژنز ہوں گے وہ ایک دم ریئل ہوں گے. دنیا میں تو آج لوگ کچھ بھی مندرک کہانی بناتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا تو دنیا ہے. دنیا میں کوئی ریالٹی نہیں ہے، دنیا تو فیک ہے. تو اسی لیے، اور میں کبھی اس بارے میں بھی سوچتی ہوں کہ میرا ہسبینڈ آج کل بہت ہی اپنے فادر کے لیے بہت ہی فکر مند ہے، اور میں بھی ساتھ فکر مند ہوں، کیونکہ میرا دل ہی ایسا ہی ہے، میرا دل یہودی والا نہیں ہے. پھر میں کبھی I just sit back and think کہ اگر میرے جگہ کوئی کشمیری عورت ہوتے تو پھر وہ کیا کرتا، کیونکہ ایسا کچھ راز کی بات بھی ہے نا جو بہت ہی ایک طرف سے بڑی بات ہے. وہ کشمیری عورت برداشت نہیں کریں گے شاید. پھر اس اوپر سے پھر کشمیری عورت مرد جو میں دیکھتی ہوں، ہسبینڈ وائف، ان کے بیچ میں بہت تکرار ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ. پھر ویسے تکراروں میں اگر کوئی اس طرح اگر میرے سچویشن میں ہو تو پھر وہ شاید کسی کو بھی اپنے شوہر کو نہیں جانے دیں گے اپنے پیرنٹس کے پاس، یا کسی بھی. کشمیری لوگ تو برے وقت پہ اور بھی وہ دکھاتے، ٹونٹ دکھاتے ہیں. اب مرنے دو، جو بھی ہوتا ہے ہونے دو. ان کے دل میں رحم ہی نہیں ہوتے ہیں. لیکن میں تو اللہ سے بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا دل بنایا نہیں. میں تو کبھی چاہتی بھی ہوں کہ اقبال صاحب کو یہاں پہ ہمارا گزارا چلتا ہے اب سٹی میں، تو ہمارے تو یہیں پہ کام زیادہ ہوتا ہے. ادروائز بارہمولہ میں اگر ہم ہوتے تو پھر میں اقبال صاحب کو سچ میں
رات کو بھی ڈیڈی جی کو اگر ضرورت ہوتا میں کہتی آپ رک جاؤ وہیں پر، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شارٹ ہی ڈسٹینس ہوں گے یا پھر کچھ. لیکن یہ اب کس کی خوش قسمتی یا بد قسمتی کہوں، ہم لوگ اپنے اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن بس میں اپنے گرہستی کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، شوہر کو راضی خوشی رکھتی ہوں. باقی تو کبھی کبھی اقبال صاحب کا بھی مطلب بہت ہی اب انسان ہے، فرشتہ تو ہے نہیں، تو کبھی غصہ بھی بہت تیز ہوتا ہے، بہت غصہ کرتے ہیں کبھی. لیکن میں برداشت کر لیتی ہوں، کیونکہ ایک تو میرا اپنا کوئی ہے نہیں اس دنیا میں، کیونکہ پاپا تو بچپن میں ہی جب میں بہت چھوٹی تھی تب گزر گئے، تب ممی بھی گزر گئے. تو اس کے بعد گینڈے جتنے ماں کی عمر کے رشتہ دار لوگ اتنے برے، اتنے احسان فراموش، اتنے خود مختار لوگ. بس اپنا کام نکل گیا تو پھر ہو گیا، پھر غیبت کرتے رہنا. پھر بس غیبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ بالکل بھی، ان کے ساتھ میرا نہیں برابری ہے. کیونکہ جہاں پر یہ لوگ اننیسیسری ٹاکس کرتے ہیں وہاں پہ میں ٹوکتی ہوں. کیوں کرنا ہے، اپنا ہی کچھ باتیں کہو، دوسروں کو بات کیوں کرنا ہے. میں ایسی باتیں کرتی ہوں تو وہی ان کو برداشت نہیں ہوتا ہے. باقی تو اتنے ان کے بھی خدمت کیے ہیں ہم نے، پوچھے نہیں، اتنا ہم نے ان کی خدمت کیے ہیں. کینیڈا والی کا تو ابھی میں فوٹو چڑھاتی ہوں، اس کا کتنا بڑا مطلب ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. پورے 1 مہینہ ہم نے اپنے گھر میں ایک بیڈ روم میں 3 بیڈ لگا کے 3 بڑھیوں کو رکھ کے ان کو بیڈ ریسٹ تھا. ایک تائیوان والی، کینیڈا والی، کاٹمنڈو والی، مسلی جی. ان کا اتنا خدمت کیا کہ ان کا بال تک کو کنگھی لگانا، ان کو مطلب ہگنا موتنا سب کچھ ان کو کرانا. سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی یہ لوگ لڑکے جھگڑ کے بنا وجہ، بنا کسی چیز کا رات دن غیبت کرتے تھے. میں کہتی تھی مت کرو رات کو بھی، کیونکہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کس لیے کرنا ہے. ان سب باتوں پہ ان کو راز نہیں آتا تھا. تو آج جیسا بھی ہوں، جس حال میں بھی میں ہوں، بہت خوش ہوں. کیونکہ ایسے زندگی ملنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے سچ میں. مطلب ایکانت میں اپنے آپ سے رہنا، نہ کسی سے لین ہے، نہ کسی سے دین ہے، نہ لو نہ دو، بس. باقی تو اللہ کو ہی پتہ ہے. ورنہ شریعت تو کتنا مطلب ہمیں وہ کرتے ہیں کہ آپس میں میل جول رکھنا، ملاقات کرنا، ملنا جلنا، یہ سب. لیکن آج دور ہی رہنا اس میں عافیت ہے. تو ملتی ہوں ابھی آپ لوگ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Afrin Iqbal, daughter of Mr. and Mrs. Iqbal, and today I would like to share a short topic on the first 10 days of Zilhaj and what good deeds can we do in these 10 days. So, as we enter the first 10 days of this blessed month, our hearts and prayers are with those undertaking the holy pilgrimage of Hajj during these days. While many of us are unable to make the blessed journey this year, there are still many ways for us to reap the blessings of this month. The first 10 days of Zilhijjah are often referred to as the best 10 days of the year. The Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, said, "There are no days on which righteous deeds are more beloved to Allah than these 10 days." And here are some tips so we can all make the most of these blessed 10 days. The first point is reading the Quran. Reading the Quran is a good deed, and Allah subhanahu wa ta'ala especially loves the good deeds done in these days. Read as much as you can, even if it is a few verses each day. Point number 2 is increase in Nawafil prayers. There are a number of extra prayers you can observe during the day to increase your worship and good deeds. Point number 3 is make lots of zikr. Our Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, said, "There are no days that are greater before Allah or in which good deeds are more beloved to him than these 10 days. So recite a great deal of tahleel, takbir and tahmeed during them." Tahmeed, which is Alhamdulillah, all praises be to Allah subhanahu wa ta'ala. Tahleel, which is La ilaha illallah, there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala. And Tasbih, which is Subhanallah, glory be to Allah subhanahu wa ta'ala. Point number 4 is istighfar. Use these blessed days to seek forgiveness for all our wrongdoings. Point number 5 is fasting.
It is sunnah for the Muslim to fast on the first 9 days of Zul-Hijjah because fasting is one of the best of deeds. In a hadith Qudsi, Allah says, all the deeds of the son of Adam are for him, except fasting, which is for me, and I shall reward for it. The Prophet said, fasting the day of Arafah expiates the sins of 2 years, the past one and the coming one. Point number 6 is giving charity. Giving charity in these blessed days as much as you can. Point number 7, preserve ties of kinship. Maintaining the ties of kinship is from the best of deeds due to the saying the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him. Whoever would like his provision to be increased and his lifespan to be extended, let him maintain the ties of kinship. And finally, as Eid approaches, don't forget to give your Qurbani. And that was it in today's video. I hope you all will remember and follow these deeds in these precious 10 days, and also would remember us in your prayers, hoping and wishing the best for everyone, and also keep spreading love, kindness and humanity. So Allah Hafiz and Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.